اگر آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے تو مگر نہیں ٹکتا۔ گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا ماحول رہتا ہے، کبھی بیماری، کبھی لڑائی جھگڑا، کبھی ذہنی دباؤ، اور آپ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ وہ غلطیاں ہوں جو ہم روزمرہ زندگی میں انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 بڑی وجوہات جن کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آئے، رزق میں برکت ہو اور زندگی آسان ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی اہم معلومات سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، محبت ہو اور رزق میں برکت ہو، لیکن آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں رہی، پیسہ آتا ہے مگر خرچ ہو جاتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا اور گھر کے ماحول میں بے چینی رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں اپنا لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزار دیں تو اللہ تعالی ہمارے گھر میں سکون اور برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائیں تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھنے لگتی ہیں۔ پہلی بڑی وجہ نماز میں غفلت ہے۔ بہت سے لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیں کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا اس میں سستی کرتا ہے تو اس کی زندگی سے برکت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ ستون کمزور ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون اور برکت آئے تو ہمیں سب سے پہلے نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ دوسری بڑی وجہ گھر میں جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے سے سچائی کے ساتھ پیش نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جھوٹ بولتے ہیں یا ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ جھوٹ دلوں میں بد اعتمادی پیدا کرتا ہے اور بد اعتمادی گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ سچ انسان کو کامیابی اور برکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ فضول خرچی اور دکھاوا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے غیر ضروری خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، غیر ضروری تقریبات کرتے ہیں اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ عادت آہستہ آہستہ انسان کو مالی پریشانیوں میں ڈال دیتی ہے اور گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں اور اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزاریں۔ چوتھی وجہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہونا ہے۔ وہ گھر جہاں قرآن مجید کی آواز نہیں آتی وہاں دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور سکون کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جب گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس سے گھر کے ماحول میں روحانی سکون پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری وجہ ناشکری کی عادت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتوں کی قدر کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکت کیوں ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم اپنے گھروں میں دوبارہ برکت کیسے لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کو مان لے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔